بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے موقع کا ایک اہم عمل ولیمہ ہے۔ یہ اصلاً خوشی کا اظہار ہے۔ نکاح کے نتیجے میں ایک اجنبی مرد اور عورت یکجا ہوتے ہیں اور خاندان وجود میں آتا ہے۔ دو خاندان جڑتے ہیں اور ان کے درمیان قریبی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف نئے جوڑے کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس کے اظہار کے لیے ولیمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ولیمہ ثابت ہے۔ آپ نے جتنے نکاح کیے ان کے بعد ولیمہ کیا اور صحابہ کرام کو بھی ان کے نکاح کے بعد ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، یعنی ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ولیمہ کو مسنون یا مستحب کہا گیا ہے۔ ولیمہ کا لغوی معنی ہے اجتماع، یعنی میاں بیوی کا جمع ہونا۔ اس لحاظ سے ولیمے کا صحیح وقت بیوی کی رخصتی اور شب زفاف یعنی میاں بیوی کی ملاقات کے بعد کا ہے۔ بہتر ہے کہ شب زفاف کے اگلے دن ولیمہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کے اگلے دن ولیمہ کیا تھا۔ ولیمہ ایک سے زائد بار یا ایک سے زائد دن کیا جا سکتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد 3 دن تک برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تھا۔ بعض علاقوں میں نکاح اور رخصتی کے درمیان خاصا وقفہ رکھا جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ وقفہ کئی برس کا ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیا نکاح کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ولیمہ یوں تو رخصتی کے بعد مسنون ہے، لیکن نکاح کے بعد بھی اس کی گنجائش ہے۔ بعض حضرات جو یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کر دیا جائے، اس کا سبب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج کل نکاح کی تقریب کے بعد لڑکی والوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سماجی رسوم کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زیربار ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس سے بچانے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد یعنی رخصتی سے قبل لڑکے والوں کی طرف سے ولیمہ کر دیا جائے۔ میرے نزدیک یہ طریقہ درست نہیں۔ ایک غلط کام سے روکنے کے لیے غیر مسنون طریقہ کیوں اختیار کیا جائے؟ غلط رسوم سے لڑکے والوں کو روکنا چاہیے اور لڑکی والوں کو بھی۔ نکاح کے موقع پر دعوت کا اہتمام کرنا لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نکاح کی تقریب سادگی سے انجام دی جانی چاہیے۔ البتہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات سماجی قدروں کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ تقریب نکاح میں شرکت کے لیے رشتہ دار دور دور سے آتے ہیں۔ آمد و رفت کے ٹکٹ بہت پہلے سے بک کرائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے نکاح کے دن ہی واپس جانا بعض رشتہ داروں کی مجبوری ہو۔ اس بنا پر اگر نکاح کے دن ہی لڑکے والے ولیمہ کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ مسنون طریقہ اگرچہ رخصتی اور شب زفاف کے بعد ولیمے کا ہے، لیکن رخصتی سے قبل ولیمہ کرنا ناجائز نہ ہوگا۔ ولیمہ رخصتی کے کتنوں دنوں کے بعد تک کیا جا سکتا ہے اور اس کی آخری حد کیا ہے؟ بعض کتب فقہ میں اس کی مدت 3 دن بیان کی گئی ہے، لیکن یہ تحدید درست نہیں معلوم ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، الولیمۃ اول یوم حق والثانی معروف والیوم الثالث سمعۃ وریاء۔ ولیمہ پہلے دن برحق ہے
دوسرے دن عرف ہے، تیسرے دن نام و نمود اور ریا ہے۔ لیکن اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ولیمہ حسب سہولت تیسرے دن کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خوشی کا اظہار ہے تو ظاہر ہے کہ اسے جلد از جلد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی اس کے جلد کرنے کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔